بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله قال: ذكروا عند عبد الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإيمانهم قال فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه والذي لا إله غيره ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى قوله تعالى يؤمنون بالغيب. حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے سامنے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے ایمان کا تذکرہ چھیڑ دیا. سمجھ رہے؟ اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہر اس شخص کے سامنے جس نے آپ کو دیکھا تھا بالکل صاف اور واضح تھی. اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے افضل ایمان اس شخص کا ہے جس کا ایمان بن دیکھے ہو. پھر اس کے ثبوت میں انہوں نے یہ آیت پڑھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے یؤمنون بالغیب تک. ترجمہ: الف لام میم یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، مقتدیوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. جی آپ ایمان کے حوالے سے، ایمان کے متعلق سے، کلمہ طیبہ کے حوالے سے آپ نے ماقبل میں متعدد احادیث کو پڑھا تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کے درمیان بیان کر دی گئی. یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے اس چیز کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا پھر اس کی صداقت کیا تھی، جس نے نہیں دیکھا پھر بھی اللہ رب العزت کے رسول کو یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ہونے کا اقرار کیا تو اس کی کیا صداقت ہے، تو اسی کے بارے میں یہاں پہ کہتے ہیں. اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ، سمجھ رہے ہیں، یہ صحابی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے ایمان کا تذکرہ چھیڑ دیا. کیا کیا؟ یعنی کہ صحابہ کا تذکرہ اور ان کے ایمان کا تذکرہ چھیڑ دیا کہ صحابہ اس طرح کے ہیں اور ان کا ایمان اتنا اس طرح کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہرحال اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہر اس شخص کے سامنے ہے جس نے آپ کو دیکھا تھا بالکل صاف اور واضح تھی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو ظاہر سی بات ہے اس شخص کے سامنے جس نے آپ کو دیکھا تھا بالکل صاف اور واضح تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی جو ہے یہ صداقت ان شخص کے سامنے بالکل واضح تھی. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے افضل ایمان اس شخص کا جس کا ایمان بھی دیکھے ہو. سمجھ رہے نا؟ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں نے جیسے کہ صحابہ کرام تھے اور یہ لوگ جو تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھے تھے، دیکھنے کی وجہ سے یعنی یہ کہہ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کیے تو پھر ان لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن کہا گیا کہ سب سے افضل وہ شخص ہے جس کا ایمان بھی دیکھے ہو. جیسے کہ ہم تو اللہ کو بھی نہیں دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھے ہیں، لیکن پھر بھی ایک اللہ ہونے کا ہمارا یقین ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی کو کہا کہ سب سے افضل اس شخص کا ایمان ہے جس کا ایمان بھی دیکھے ہو. پھر اس کے ثبوت میں انہوں نے یہ آیت پڑھی، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو باتیں کہی گئی اس کے ثبوت کے اندر یہ آیت پڑھی گئی الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کے یؤمنون بالغیب تک آپ نے تلاوت فرمائی. تو اس کے ترجمہ میں یوں ذکر کیا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے مقتدیوں کے لیے
ہدایت ہے جو غیر پر ایمان رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یعنی ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ذرہ برابر بھی آپ جانتے ہیں قرآن کریم ایک ایسی مقدس بابرکت کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وددت انی لقیت اخوانی قال فقال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او لیس نحن اخوانک قال انتم اصحابی ولكن اخوانی الذین آمنوا بی ولم يرونی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ نے عرض کیا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کے اندر بھی انہی چیزوں کے بارے میں فضیلت بیان کی گئی کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں، جیسے کہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، تو پھر بھی اللہ کے آپ کے متعلق اللہ کے رسول ہونے کا ہمیں یقین ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ اس وقت صحابہ کرام جو ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے عرض کر دیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ جو آپ اپنے بھائیوں سے ملنے کی تمنا کر رہے ہوں گی تو کیا آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جیسا کہ آج کی امت آج کی یہ نسل ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی لوگ ہیں ظاہر سی بات ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں اور پھر بھی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں یقین بھی ہے کہ اللہ کے نبی جو سچے رسول ہیں اور اللہ کے سچے بندے بھی ہیں، ٹھیک؟ تو اسی کو یہاں پہ اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا۔ اس حدیث کا راوی جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ نے عرض کیا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے، سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ مجھے دیکھے بھی نہیں اور اس نے ہمارے اوپر ایمان لائے تو میرے بھائیوں میں سے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ چلیے اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن اوسط رحمہ اللہ قال خطبنا ابو بکر رضی اللہ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقامی هذا عام الاول وبكى ابو بکر فقال ابو بکر صلو اللہ المعافات او قال العافیت فلم یؤت احد قط بعد اليقین افضل من العافیت او المعافات۔ حضرت اوسط رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا 1 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھڑے ہونے کی اسی جگہ یعنی خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے، یہ کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے یعنی اپنے لیے عافیت مانگا کرو کیونکہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت نہیں دی گئی ہے۔ دیکھو یہاں پہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ یوں بیان کی گئی اس حدیث کے اندر کہ ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہے تو عافیت ہے، خیر و عافیت، ٹھیک ہے نا؟ جسے کہہ لیجئے اطمینان، سکون، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے بڑی چیز ہے تو ایمان جس بندے کو مل جائے تو اس کے بعد کسی چیز کی تمنا اگر کرنی چاہیے اپنے رب سے تو کس چیز کی تمنا کرنی چاہیے؟ خیر و عافیت کی، سمجھ رہے نا؟ چونکہ خیر و عافیت ایک ایسی چیز ہے کہ ایمان کے بعد اس کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے اور اسی چیز کو یہاں پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کرتے ہیں، ان سے جو ہے حضرت اوسط رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، گویا کہ ایک صحابہ ہے اور ایک کیا ہے؟ تابعی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو انہوں نے نہیں پایا، تابعین میں سے تو اسی کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا 1 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھڑے ہونے کی جگہ یعنی خطبہ کے لیے، ظاہر سی بات ہے جس منبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے جانشین جو مقرر ہوئے، قائم مقام جو ہوئے، یعنی کہ نماز پڑھاتے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کو کہتے ہیں خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے. یہ کہہ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رو پڑے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت مانگا کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت نہیں دی گئی. انسان کو اللہ رب العزت دنیا کی ہر خواہشات سے نواز دے، دنیا کی ہر نعمت سے نواز دے، اور پھر اس کے زندگی میں عافیت نہ ہو، اطمینان، سکون، چین نہ ہو، تو پھر یوں سمجھیے اس کی زندگی بالکل کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، بالکل ختم ہے. سمجھ رہے نا؟ اسی کو کہا کہ ایمان کے بعد اگر سب سے افضل کوئی چیز ہے تو اور اللہ رب العزت سے جو مانگنی چاہیے وہ کیا ہے؟ عافیت ہے. سمجھ رہے نا؟ تو یہ رہی یہاں تک حدیثیں بیان کی گئی. پھر اس کے آگے انشاءاللہ کل بیان کیا جائے.